قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے، شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ بروایت احیاء العلوم، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ بروایت تفسیر نعیمی۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاذ اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مکان مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمع مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بأحسن خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دے۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔
इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया, इसी तरह जमा के बाद भी साफ सुथरे और रहनुमा उसूल दिए हैं, और इन उसूलों की जानकारी हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जमा करने से लड़का भेंगा पैदा होगा, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं बयान फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। सूरह बकरा। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहे जमा कर सकते हैं। शोहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है, जबकि पिछली शर्मगाह में वक्ती करना हराम है। चनाचा इस बात को अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले बयान किया है। फरमाने बारी ताला है कि लोग आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरत से अलग रहो, और जब तक वो पाक न हो जाए उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह बकरा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी के पास न जाओ, और जब वो गुस्ल करके पाक हो जाए तो उसके साथ उस जगह से जमा करो जिस जगह से जमा करने की इजाजत दी गई है। हैज अगली शर्मगाह से आता है, और हैज का खून आने तक जमा ममनू है, और जब हैज बंद हो जाए तो उस जगह जमा करना जहाँ से खून आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और बीवी से जमा करते हुए तुम्हारे उजू में सदका है। बरिवायत सही मुस्लिम। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या उसमें भी अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे गुनाह न होता? सहाबा ने अर्ज किया कि क्यों नहीं। लिहाजा फरमाया कि इस वजह से जब वो सही जगह से ख्वाहिश पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। कुरान हदीस में मिस्त्री करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। इसको कुरान ने भी पसंद किया है और हदीस में भी पसंद किया गया है। आइए कुरान और हदीस में पसंदीदा तरीकों के बारे में जानते हैं। कुरान पाक ने हर मोड़ पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है, इसी तरह हम इस्त्री करने पर भी शरीयत ने हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है। नाज़रीन इकराम, वो दो तरीके आपको बताते हैं कि वो कौन से दो तरीके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये वो तरीका है जो तकरीबन हर जानदार इस्तेमाल करता है। वो तरीका क्या है कि औरत नीचे लेटी हो और शोहर ऊपर लेटा हो और शोहर हरकत करे। इसको कुरान पाक ने बयान किया, औरत नीचे लेट जाए और शोहर उसके ऊपर हो। इस तरीके से बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक कायम करना, इससे शोहर को भी लज्जत मिलती है और बीवी को भी खूब लज्जत मिलती है। इस तरीके को कुरान ने भी पसंद किया। नाज़रीन इकराम, दूसरा तरीका जिसको हदीस में पसंद किया गया है, हदीस मुबारका में इरशाद है कि बीवी जब नीचे लेट जाए तो उसके दोनों टांगों को अपने कंधों पर रख लिया जाए, यानी उसके सरीन के दरमियान बैठकर हरकत करे। और इस तरीके को हदीस में बयान किया गया है। पहला तरीका था कि ऊपर लेट जाना, और दूसरा तरीका है हदीस में वो भी यही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि दोनों टांगों को उठा लिया जाए और हरकत की जाए। ये तरीका ऐसा है कि जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता तो बहुत जल्दी इस तरीके से हमल ठहर जाता है। नाज़रीन, ये वो दो तरीके हैं जिनको कुरान हदीस में पसंद किया गया है। एक खातून ने सवाल भेजा है और कहा है कि ये सवाल करने के लिए मैं बहुत शर्मा रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये गलती है या नहीं। क्या औरत अपने शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी कर सकती है या नहीं? मैंने अपने शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी की है, लेकिन जब हम दोनों मियाँ बीवी इस तरीके से हम बिस्तरी करने के बाद फरागत हासिल कर चुके थे तो हम दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा हुए कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। मोहतरम नाज़रीन, बिस्तरी का एक ऐसा तरीका जिसमें बीवी शोहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करे, दूसरे अल्फाज में कि शोहर लेटा हुआ हो और बीवी उसके ऊपर कोई भी तरीका इख्तियार करे और फिर दोनों हम बिस्तर हों, ऐसे ही हम बिस्तरी से मुतालिक शरीयत क्या हुक्म देती है, ये सवाल था। नाज़रीन, हम बिस्तरी करते वक्त औरत मर्द के ऊपर बैठ जाए या मर्द औरत के ऊपर बैठ जाए,
ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہے ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی کرنا چاہیے، بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر شرعی فریضہ سر انجام دے تو ایسا کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ جس صورت میں بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور تلذذ یہ ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی شوہر کے لیے اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی دوبر میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ بعض مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو دخول ہے وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، جس میں سے کہ حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے چاہو آؤ۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں داخل کیا جائے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل قرآن کی نفی کر دی اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ لہذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں عضو تناسل داخل کیا جاتا ہے تو یہ تمام طریقے جائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، سوائے بیوی کی دوبر میں جمع کرنے کے یا حیض و نفاس کے دنوں میں جمع کرنے کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن عتبہ کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرتی ہے تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھے گی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منویہ شوہر کے عضو تناسل پر اترے گا اور یہ اس کے وضو کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بدترین کیفیت وہ ہے کہ ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن و حدیث کے اشارات اور تصریحات سے تو اس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے طبی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے کہ اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا۔ عضو تناسل میں اس کا حصہ کچھ رکا رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا اور نقصان اور فساد کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ نیز اس صورت میں شوہر کا عضو تناسل میں بیوی کے عضو مخصوصہ سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مختلف پہلو سے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مستقل نقصان اپنی جگہ کہ ہم بستری کی اس حیت میں اس کا تکرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلدی فارغ کر لیتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں فطری طور پر مرغوب طبیعت ہیں اور اس کے اعضائے جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت، اس کے اعضائے جنسی اور باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کے فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت یہ ہے کہ دونوں کو ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سیرانی نہیں ہوئی اور اس حالت میں مرد الگ ہو گیا تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے
बजाय मोहब्बत के नफरत पैदा होगी, और अगर हर मर्तबा ऐसा ही हुआ तो खतरा है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहियाई और बुराई से रोकती है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हजरात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।